بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہر سال تقریباً 30 لاکھ سے زائد حجاج کرام فریضہ حج ادا کرنے مکہ مکرمہ آتے، سیر ہو کر آب زمزم پیتے ہیں، بوتلیں بھر بھر کر اپنے ساتھ مقدس نشانی لے جاتے ہیں۔ اسے پینے والے بھی اسے پرتاثیر پاتے ہیں، ان کی تھکن دور ہوتی ہے اور حیرت انگیز تازگی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں کہ انہیں دنیا کے بہترین پانی میں بھی زمزم جیسا ذائقہ اور اثر نہیں ملتا۔ بہت ممکن ہے کہ ہر چیز میں عقلی دلیل تلاش کرنے والے لوگ اسے دوسروں کی مخصوص نفسیاتی کیفیت اور عقیدت مندی سے پیدا ہونے والے رجحان کا فطری نتیجہ قرار دے دیں۔ آب زمزم کا معجزہ صرف اس کی کیمیائی ترکیب، ذائقے اور تاثیر تک ہی محدود نہیں، کچھ اور اہم خصوصیات بھی اس آب مقدس کے ساتھ وابستہ ہے۔ آج ہم آپ کو آب زمزم سے منسلک معجزات سے روشناس کروائیں گے۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ آب زمزم کنواں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کے شیرخوار بیٹے کی پیاس بجھانے کی خاطر لگ بھگ 4000 سال قبل معجزہ طور پر رب کریم نے مکہ مکرمہ کے پتھریلے اور چٹیل صحرا میں جاری کیا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں صبر اور استقامت کا پہاڑ بن کر پورا اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل عطا کیے، پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو عرب کی بے آب و گیاہ اور پتھریلی زمین پر تنہا چھوڑائیں۔ بظاہر تو یہ بے حد سخت حکم تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کریم کے حکم پر اپنے شیرخوار بیٹے اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو صحرائے عرب میں تنہا چھوڑا۔ جب چھوڑ کر واپس آنے لگے تو اماں ہاجرہ نے آپ کو آواز دے کر پوچھا کہ آپ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوپر آسمان کی طرف اشارہ کیا، جس پر بیوی ہاجرہ علیہ السلام چپ ہو گئی۔ یہ حکم خداوندی ہے۔ حضرت ہاجرہ گویا ہوئی کہ ٹھیک ہے، اگر حکم خداوندی ہے تو ہمارا خدا ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چند کھجوریں اور پانی کا مشکیزہ حضرت ہاجرہ کے پاس چھوڑا اور خود واپس چلے گئے۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں اور تپتے صحرا کی گرمی، تپش اور بھوک و پیاس کی وجہ سے اسماعیل علیہ السلام رونے لگے اور تلملانے لگے، جس پر بیوی ہاجرہ نے ان کے لیے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑ لگانا شروع کی۔ اماں ہاجرہ پریشانی کے عالم میں کبھی صفا پہاڑی کی طرف دوڑتی اور کبھی مروہ پہاڑی کی طرف، اور کبھی آ کر اپنے بچے کو دیکھ لیتی، پھر دوبارہ صفا کے اوپر پانی کی تلاش کرتی۔ اسی طرح انہوں نے پہاڑیوں پر 7 چکر لگائے۔ بھوک پیاس کے عالم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے روتے زمین پر ایڑیاں رگڑنے لگے۔ جس جگہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں چشمہ جاری ہو گیا۔ آپ بھاگ کر پانی کے قریب پہنچی اور کہا زمزم یعنی رک جا، پھر جلدی سے پانی کے گرد ڈھیری بنا لی تاکہ پانی رک جائے اور باہر نہ بہہ نکلے۔ اس طرح رب کریم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واسطے پانی کا انتظام کیا۔ اس واقعے کے بعد عرب کی بے آب و گیاہ دوبارہ آباد ہونا شروع ہو گئی۔ زمزم کی دوبارہ کھدائی حضرت عبد المطلب نے کروائی۔ اس کے بعد سے اب تک اس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی وغیرہ کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی۔ آب زمزم کے کنویں کی لمبائی 18 فٹ، چوڑائی 14 فٹ، جبکہ گہرائی تقریباً 5 فٹ ہے۔ شہر مکہ چاروں طرف سے گرینائٹ چٹانوں کی پہاڑیوں میں گھرا ہوا ہے۔ حرم شریف اس وادی مکہ کی سب سے نچلی سطح پر ہے۔ آب زمزم پر کی جانے والی رپورٹ کے مطابق آب زمزم میں اہم معدنیات مثلاً سوڈیم، کیلشیم، میگنیشیم اور بھی بہت سی معدنیات مخصوص مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ آب زمزم سب پانیوں کا سردار اور سب سے زیادہ شرف و مقدس والا چشمہ ہے۔ یہ پیاس اور بھوک دونوں کو مٹاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ 30 دن تک کعبہ میں مقیم رہے۔ ان کی خوراک صرف زمزم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ زمزم بابرکت پینے والے کے لیے مشروب اور کھانے والے کے لیے کھانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ زمزم کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت، جس میں فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آب زمزم اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے۔ آب زمزم کو جس چیز کی نیت کر کے پیا جائے اسے اللہ تعالیٰ پورا ضرور کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمزم مقصد برآری کے لیے ہے،
صفا کے لیے پیو تو صفا ملے گی، بھوک مٹانے کے لیے پیو تو سحری ہوگی، اور پیاس بجھانے کے لیے پیو تو یوں بھی صحیح۔ ایک اور روایت میں مزید یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ پناہ کے مقصد سے پیا جائے تو پناہ مل جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب زمزم پیتے تو یہ دعا فرماتے: اے اللہ مجھے نفع بخش علم، کشادہ رزق اور ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ یہ بیماریوں سے نجات کے لیے مفید ہے۔ جاپان کے مشہور سائنٹسٹ آب زمزم پر کئی ریسرچ کی۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ نیو ٹیکنالوجی کی مدد سے آب زمزم پر متعدد تحقیقات کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ آب زمزم کے خواص تبدیل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ عام پانی کے ہزاروں قطروں میں آب زمزم کا ایک قطرہ ملانے سے اس پانی کو آب زمزم بنا دیتا ہے۔ جاپان کے سائنسدان ڈاکٹر مسارو ایموتو نے اپنے ایک لیکچر میں انکشاف کیا کہ جاپان میں عرب باشندے سے ملنے والے آب زمزم پر میں نے کئی تحقیقات کی۔ زمزم کے ایک قطرے کا بلور وہ انفرادیت رکھتا ہے جو کسی اور پانی میں نہیں ہے۔ کرۂ ارض کے کسی حصے سے پانی کے خواص آب زمزم سے مشابہت نہیں رکھتے۔ آب زمزم کے خواص کو کسی صورت تبدیل کرنا ممکن نہیں۔ آب زمزم پینے اور اس پر بسم اللہ پڑھ کر پھونکنے سے اس میں خاص قسم کی تبدیلی آ جاتی ہے جو صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ آب زمزم کے خواص پر آ کر سائنس کے تمام قوانین دم توڑ جاتے ہیں۔ یہ اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے ایک زندہ و جاوید معجزے سے کم نہیں۔ زمزم کی تاریخ اور احادیث میں وارد اس کی فضیلت آپ نے جان لی۔ جب یہ مبارک پانی میسر آئے تو پئیں اور سیر ہو کر پئیں، اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے آب کوثر پلائے کہ اس کے بعد ہم کبھی پیاسے نہ ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں اور ہمارے دینی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔